بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کے لیکچر جو ہے وہ خلافت راشدہ کے بعد جو مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں اور جن کو ہم خلافت بنو امیہ اور خلافت عباسیہ اور بعد میں پھر خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، اس پہ بہت ہی مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو 6 مہینے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا خلافت سے، اور حضرت امیر معاویہ جو خلافت کے دعوے دار تھے اور شام میں جن کی مضبوط پکڑ تھی، ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا پورے عالم اسلام کا۔ امیر معاویہ جو ہے خلیفہ بننے کے بعد 20 سال تک انہوں نے حکومت کی، اور تقریباً 20 سال ہی ایز اے گورنر بھی وہ شام کے حکمراں رہے۔ تو 20 سال کا دور ہے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا، یعنی 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک۔ امیر معاویہ جب آخری وقت قریب آیا تو امیر معاویہ نے لوگوں سے مشورہ کیا اپنے بہی خواہوں سے، اور اس مشورے میں ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بناؤں۔ چنانچہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کی خلافت کی بیعت لی۔ اس وقت جو ہے جو بڑے لوگ موجود تھے صحابہ کرام میں سے، انہوں نے یزید کی خلافت کی بیعت نہیں کی۔ اس میں حضرت حسین تھے، حضرت حسن کے تو شہادت ہو چکی تھی، حضرت حسین زندہ تھے، تو حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن عباس نے بیعت نہیں کی۔ کئی بڑے صحابہ کرام جو اس وقت حیات تھے، انہوں نے جو ہے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن باقی عالم اسلام جو تھا اس نے یزید کی بیعت کر لی۔ کچھ لوگوں نے برضا و رغبت اور کچھ لوگوں نے دباؤ میں اور بائی فورس ان کی بیعت حاصل کر لی گئی۔ یہ ایک دیکھا جائے تو ایک نئی بات تھی جو اسلامی حکومت میں وقوع پذیر ہوئی۔ اس سے پہلے خلافت راشدہ میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت ہوئی ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوا تھا کہ خلیفہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوا تھا کہ متقی پرہیزگار اور دیندار لوگوں کی موجودگی میں بے دین اور فاسق و فاجر کو جو ہے خلیفہ بنایا جائے۔ لیکن امیر معاویہ نے یزید کو اپنے بعد خلیفہ بنایا، جبکہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حسین موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، یہ سب موجود تھے، اور یزید پر بہت سارے الزامات لگائے جاتے تھے۔ وہ کوئی سنسیئر نوجوان نہیں تھا، تو بہرحال اس کو خلیفہ نومینیٹ کر کے اس کی بیعت لے لی گئی، اور اس کے بعد جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید خلیفہ بن گیا۔ یزید کو اگر دیکھا جائے تو مشکل سے سوا تین سال کا ٹائم ملا، زیادہ لمبے ٹائم تک یزید خلیفہ نہیں رہا۔ 3 سالوں میں یزید نے جو ہے جو اقدامات کیے، اس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بدترین گویا کہ حادثات حاصل ہوئے 3 سالوں میں۔ پہلا سال جو آیا اس میں ایک بڑا حادثہ وقوع پذیر ہوا جس کو آپ سب جانتے ہیں، وہ حادثہ کربلا ہے۔ کربلا کے میدان میں یزید کی فوجوں نے جو ہے حضرت حسین اور خاندان اہل بیت کے 17 لوگوں اور حضرت حسین کے جو دوست احباب تھے ان سب کو ملا کے 72 لوگوں کو قتل کیا یزید کی فوجوں نے، اور اس واقعے نے پورے امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے تفرقے میں مبتلا کر دیا۔ یہ پہلے سال یہ واقعہ ہوا، حادثہ، واقعہ بھی نہیں کہنا چاہیے، ایک بڑا حادثہ ہوا، ایک ٹریجڈی ہوئی کہ جس کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے خاندان کے لوگوں کو یزید کی فوجوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یزید کے دوسرے سال میں ایک دوسرا بڑا حادثہ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے شہر کو لوٹا گیا۔ اللہ کے رسول کے شہر میں جو معزز صحابہ کرام موجود تھے ان میں سے بہت سوں کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے رسول کے جو میزبان تھے انصار، ان کی بے عزتی کی گئی، ان کو جو ہے ان پر ظلم و ستم ہوا۔ اللہ کے رسول کے شہر کی عورتوں کی عزت اور عصمت کو تاتار کیا یزید کی فوجوں نے دوسرے سال۔
اور تیسرے سال میں یزید کی فوجوں نے جو ہے مکہ پر چڑھائی کی اور مکہ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ پتھروں سے سنگ باری جو ہوئی، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کا ایک حصہ شہید ہوا۔ 3 سال کی حکومت کرنے کا موقع ملا اور تینوں سالوں میں 3 بڑے حادثات رونما ہوئے۔ اللہ کے رسول کا خاندان تباہ و برباد کیا، اللہ کے رسول کا شہر برباد کیا، اور خود اللہ تعالیٰ کے گھر کو جو ہے نقصان پہنچایا۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا کہا جا سکتا ہے، وہ کس قسم کا حکمراں ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا۔ ہم کوئی حکم نہیں لگا رہے، کوئی فتویٰ بھی نہیں دے رہے، لیکن ہر مسلمان، ہر غیر جانبدار انسان خود سوچ سکتا ہے کہ یزید کا کیا مقام ہے اسلامی تاریخ کے اندر۔ یزید کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد اس کے بیٹے کو معاویہ بن یزید کو لوگوں نے خلیفہ بنایا، لیکن معاویہ جو تھا وہ انکار کرتے رہے کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا۔ لوگوں نے مجبور کر کے بنا دیا خلیفہ، تو انہوں نے وہ اپنے گھر کے اندر بند ہو گئے، گھر سے نکلے ہی نہیں باہر، اور کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے، ایک تو فطرتاً بہت نیک اور صالح آدمی تھے، اور دوسری یہ کہ جو حادثات ہوئے یزید کے دور میں، اس کا اثر ان کے دل پہ اتنا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس موقع پر جو ہے وہ یزید کی بیٹے کی ہوتے ہوئے خلافت کی ذمہ داری ادا کریں، تو انہوں نے بالکل ہاتھ کھڑے کر لیے کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا۔ ان کے ہاتھ کھڑے کرنے کے نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ ابن زبیر، جنہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا کچھ مہینوں پہلے یا کچھ 1-2 سال پہلے، ان کو جو ہے اپنی خلافت مضبوط کرنے کا موقع مل گیا۔ جو شام میں بنو امیہ کی خلافت تھی، ان کا خلیفہ تو اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے، تو عبداللہ ابن زبیر کی خلافت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ شام کو چھوڑ کر پورا عالم اسلام عبداللہ ابن زبیر کی خلافت میں جمع ہو گیا۔ شام میں البتہ بنو امیہ کی پکڑ مضبوط تھی، تو شام میں جو ہے عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ اسی دوران یہ واقعہ ہوا کہ بنو امیہ کے یعنی قبیلہ بنو امیہ جو تھا، اس کی ایک دوسری شاخ کا ایک فرد مروان، وہ جو ہے شام پہنچ گیا، اور شام میں تو خلا تھا، کوئی تخت کا دعوے دار نہیں تھا خلافت کا۔ اس نے شام میں پہنچتے ہی اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کیا مروان نے کہ میں خلیفہ ہوں، اور آہستہ آہستہ شام کے لوگ اس پر متفق ہو گئے۔ پھر جو ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں ملا مروان کو، اور مروان کا جب انتقال ہوا تو مروان کے بیٹے جو تھے، بیٹا عبد الملک، مروان کے 2 بیٹے تھے، عبدالعزیز اور عبد الملک، تو عبد الملک کو لوگوں نے خلیفہ بنا لیا، یا اس کی وصیت کے مطابق عبد الملک خلیفہ ہو گیا۔ عبد الملک نے جو ہے عبداللہ ابن زبیر کے خلاف جنگوں کا آغاز کر دیا۔ اب آپس میں 2 خلفاء کے درمیان جنگ شروع ہوئی، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الملک۔ عبد الملک کو ایک شخص مل گیا جو قابلیت میں بھی بہت اہم تھا اور ظلم اور صفاقی میں بھی بہت اہم تھا، حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے ظالم ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور امت مسلمہ کا ایک ظالم حجاج ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حجاج کا پلڑا جھک جائے گا۔ اس نے ظلم سے، صفاقی سے اپنے مخالفین کو بالکل تحقیق کر دیا۔ چنانچہ حجاج کی جب خدمات عبد الملک کو حاصل ہوئیں تو آہستہ آہستہ صورتحال یہ ہوئی کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہے شکست پر شکست کھاتے چلے گئے، اور مروان کے بیٹے عبد الملک کی حکومت مضبوط ہوتی چلی گئی پورے عالم اسلام میں، یہاں تک کہ صرف مکہ جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ میں رہا۔ پھر مکہ پہ چڑھائی کی حجاج نے، اور جو ہے پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور پھر حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو جو ہے سولی پر لٹکا دیا۔ بہت دن تک وہ سولی پر ایسے ہی لٹکی رہی، اور آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے۔ تو ان کی جو ماں تھیں حضرت اسماء، جب اس کو لاش کو 40 دن کے بعد بھی جو ہے وہ لاش ایسی لٹکی ہوئی تھی، تو بتایا جاتا ہے کہ اسماء جو بہت بوڑھی اور اندھی ہو گئی تھی، وہ وہاں پر آئیں اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اب اس سوار کو ابھی تک گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ تب جا کے حجاج نے ان کی لاش کو جو ہے تدفین کرنے کی اجازت دی۔ تو عبد الملک نے جو ہے پورے عالم اسلام پہ اپنی حکومت بائی فورس، ظلم کی بنیاد پہ قائم کر دی۔
عبد الملک کا جب انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ولید خلیفہ ہوا۔ ولید نے کے دور میں جو ہے وہ فتوحات کا جو سلسلہ رک گیا تھا خانہ جنگی کے نتیجے میں، وہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ ولید کے دور میں محمد بن قاسم نے موجودہ جو پاکستان ہے اس کو فتح کیا، اور موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے جو ہے پورا ناردرن افریقہ اور جو ہے اسپین اندلس کو فتح کیا، اور قتیبہ بن مسلم نے جو ہے پورا سینٹرل ایشیا جو ہے فتح کیا۔ تو ولید کے زمانے میں فتوحات دوبارہ شروع ہو گئیں اور عالم اسلام بہت تیزی کے ساتھ بڑا ہونا شروع ہوا۔ جب ولید کا انتقال ہوا تو اس کا چھوٹا بھائی سلیمان خلیفہ ہوا، سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں جو نقصان ہوا وہ یہ کہ اس نے ان تینوں سپہ سالاروں کو معزول کر دیا، محمد بن قاسم کو بھی، قتیبہ کو بھی، اور جو ہے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو بھی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں ابھی اس میں ہم بتانے کا موقع نہیں ہمارے پاس۔ تو فتوحات کا سلسلہ پھر رک گیا، اور یہ تینوں لوگ جو ہے قید خانوں میں یا ڈائریکٹ گویا کہ انتقال کر گئے یا قتل ہو گئے۔ سلیمان بن عبد الملک کے نامہ اعمال میں یہ تینوں کے قتل کا گویا کہ جرم ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک اچھی نیکی بھی ہے کہ جب سلیمان عبد الملک کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے یہ وصیت کی کہ میرے بعد جو ہے ہمارے چچا زاد بھائی یعنی مروان کے جو دوسرے بیٹے تھے عبدالعزیز، ان کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو میرے بعد خلیفہ بنایا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نہ صرف یہ کہ بنو امیہ میں سب سے اچھے آدمی تھے بلکہ اس ٹائم عالم اسلام میں بھی سب سے اچھے آدمی تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے دمشق کی جو جامع مسجد تھی اس میں باقاعدہ ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ خطبہ دیا کہ مجھے جو ہے وصیت کر کے سابق خلیفہ نے خلیفہ بنایا ہے، لیکن میں اپنی بیعت سے تم سب کو آزاد کرتا ہوں، تم جس کو چاہے خلیفہ بناؤ۔ لیکن جو وہاں لوگ جمع تھے جامع اموی میں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خلافت پہ راضی ہیں، آپ ہی خلیفہ بنیے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے اور انہوں نے یہ کوشش کی، ان کو مشکل سے 2.5 سال کا ٹائم ملا۔ 2.5 سال میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ خلافت کی جو ٹرین ڈیریلڈ ہو گئی تھی وہ دوبارہ ٹریک پر آ جائے اور بالکل خلافت راشدہ جیسی خلافت دنیا میں دوبارہ قائم ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے اقدامات کیے اور بہت حد تک وہ کامیاب ہوئے، لیکن خود بنو امیہ کے خاندان کو جو ہے ان کی اصلاحات اور کوششیں راست نہیں آئیں، اور بنو امیہ کے خاندان کے لوگوں نے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا اور ان کی یہ گویا کہ شہادت واقع ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ختم ہونے کے بعد جو ہے سلمان اور ولید کا تیسرا بھائی حشام خلیفہ بنا، اور حشام کے بعد اس کا چوتھا بھائی یزید خلیفہ بنا۔ اس کے بعد جو ہے اور بھی کمزور خلیفہ ہوئے 1-2، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے بنو امیہ کی خلافت میں کمزوریاں آنے لگیں، زوال پذیر ہونے لگی، اور اس کے مقابلے میں بنو عباس کی جو خلافت تھی اس کی بنیادیں مضبوط ہونا شروع ہوئیں۔ ایک بات شاید آپ نہیں جانتے ہوں یا جانتے ہوں کہ ایک ڈسکشن بالکل شروع سے موجود ہے حضور کی وفات کے فوراً بعد کہ خلافت کا اصلی حقدار کون ہے۔ چنانچہ ایک خیال یہ پایا جاتا رہا عالم اسلام میں کہ خلافت کے اصلی حقدار حضرت علی یا حضرت فاطمہ کی اولاد ہے۔ اس کو تھوڑا سا اگر ہم وائڈ کر دیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ بنو ہاشم ہے۔ تو ایک تحریک موجود رہی پورے بنو امیہ کے پیریڈ میں کہ خلافت کے اصلی حقدار بنو ہاشم ہیں، بنو امیہ نہیں ہے۔ تو شروع میں اس تحریک میں جو ہے حضرت فاطمہ کی اولاد کو فوقیت حاصل رہی، لیکن بعد میں اس میں حضرت فاطمہ کی اولاد نہیں بلکہ حضرت عباس کی اولاد جو ہے اس کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ اور جب بنو امیہ کی حکومت کمزور ہوئی تو حضرت عباس کی جو تحریک تھی وہ اس زمانے میں کافی مضبوط ہو چکی تھی۔ چنانچہ بنو امیہ کی 92 سالہ حکومت کا اختتام اس طرح ہوا کہ عباسی خاندان کے لوگوں نے یا اس تحریک نے پورے عالم اسلام میں امویوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور وہ بغاوت اتنی کامیاب ہوئی کہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا 132 ہجری میں، 132 ہجری 92 سال کے بعد، اور عباسیوں کی خلافت جو ہے قائم ہو گئی۔
حضرت عباس کی اولاد میں جو شخص سب سے پہلے خلیفہ بنا اس کا نام ہے ابو العباس عبداللہ صفہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی خونریزی جس نے کی بہت زیادہ، اس نے بنو امیہ کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کا آرڈر یہ تھا کہ کوئی بھی بنو امیہ کے خاندان کا آدمی زندہ نہیں رہنا چاہیے، تو سب کو قتل کیا گیا۔ اس کا دوسرا آرڈر یہ تھا کہ بنو امیہ کے خاندان کی جو قبریں ہیں ان قبروں کو بھی اکھاڑ دو، ان کا نام و نشان مٹا دو۔ تو اس کے خاندان کے 2 شہزادے ایسے تھے جو اپنی جان بچا کے بھاگے اور وہ عباسیوں کے ہاتھ میں نہیں آئے۔ عباسیوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو لالچ بھی دیا۔ جب ایک دریا وہ عبور کر رہے تھے، غالباً دریائے نیل، تو جب وہ عبور کر رہے تھے تو عباسیوں نے ان کو لالچ دیا کہ تم اگر واپس آ جاؤ گے تو ہم تمہاری جان نہیں لیں گے۔ تو جو چھوٹا بھائی تھا وہ واپس آ گیا اور جیسے ہی وہ کنارے پہ پہنچا عباسیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جو بڑا تھا عبد الرحمن وہ ان کے جھانسے میں نہیں آیا اور اس نے دریا عبور کر لیا اور وہ آگے آگے بھاگتا چلا گیا، پیچھے پیچھے فوج بھی بھاگتی چلی گئی، یہاں تک کہ پورا ناردرن افریقہ اس نے کراس کر دیا، مصر سے لے کے مصر، لیبیا، الجزائر، تیونس، مراکش پہنچ کے اس کو کشتی مل گئی اور وہ کشتی سے اس نے سمندر عبور کر کے اسپین میں داخل ہو گیا۔ اس زمانے میں اسپین پہ جو مسلمانوں کی حکومت تھی وہ بنو امیہ کے خاندان کے لوگ تھے، تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے لے لیا اور وہ گویا کہ اسپین میں مسلمانوں کا حکمراں بن گیا۔ چنانچہ جب عباسیوں کی حکومت قائم ہوئی عالم اسلام میں تو ان کو ایک جھٹکا یہ لگا کہ اسپین جو ہے وہ عالم اسلام سے الگ ہو گیا۔ باقی پورے عالم اسلام میں عباسیوں کی حکومت اور اسپین میں بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی، پیرلل 2 خلافتیں رہیں۔ عباسی خاندان میں جو ہے تقریباً 150 سال جو خلفاء ہوئے وہ بہت مضبوط اور طاقتور خلفاء تھے، باصلاحیت خلفاء تھے، جن کے نام آپ سب جانتے ہوں گے۔ ابو العباس کے بعد جو ہے منصور بنا، منصور کے بعد مہدی، پھر ہادی، پھر ہارون رشید، پھر مامون رشید، پھر امین رشید، پھر اس کے بعد معتصم باللہ۔ تقریباً 150 سال یہ مضبوط ترین خلفاء کا دور ہے، جبکہ پوری حکومت ان کے ہاتھ میں ہے اور ایک وسیع حکومت کے یہ لوگ مالک تھے۔ ابھی موقع نہیں کہ اس کے بارے میں زیادہ بتایا جائے، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ کمزوری آنی شروع ہوئی خاندان بنو عباس میں، اور خاندان بنو عباس نے کمزوری آنے کی وجوہات بھی تھیں۔ وہ اتنے بڑے عالم اسلام کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے عباسیوں نے یہ کیا تھا کہ ایرانیوں کو ساتھ میں لایا تھا، اور ایرانی بنو امیہ کے دشمن تھے اور جو ہے بنو ہاشم کے دوست تھے، تو ایرانیوں نے پورا سپورٹ کیا۔ لیکن ایرانی جو ہے اتنا دخیل ہوتے چلے گئے کہ جو ہے عباسی خلفاء کو یہ ڈر لگنے لگا کہیں ایرانی ہم پر حاوی نہیں آ جائیں، تو انہوں نے ایسی تدبیریں کیں کہ ایرانیوں کو کمزور کر دیا جائے۔ ایرانیوں کو کمزور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی دوسری قوت ابھرے، تو اس زمانے میں بالکل نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ترک، تو ترکوں کو انہوں نے آگے بڑھایا، تو ترک مضبوط ہونا شروع ہوئے۔ لیکن جب ترک مضبوط ہوئے اور ترکوں کا ایک بہت مشہور قبیلہ سلجوق، اس کے ہاتھ میں جب اقتدار آیا، انہوں نے جو ہے ان کے بڑے کامیاب اور کہنا چاہیے طاقتور جو ہے حکمراں ہوئے، اور ان کے دور میں عباسیوں کی حیثیت کمزور ہو گئی۔ عباسی جو تھے ان کا اقتدار گویا کہ صرف عراق کی حد تک محدود ہو گیا، باقی عالم اسلام میں جو ہے سلجوقیوں کا اقتدار مستحکم ہو گیا، اور سلجوقی جو حکمراں تھے ان کو جو ہے عباسی لوگ سائیڈ نہیں کر سکتے، کنارے نہیں کر سکتے تھے۔ اسی زمانے میں گویا کہ ایک نئی ٹرم ایجاد ہوئی عباسیوں کے دور میں، جس کو ہم سلطان کہتے ہیں، یعنی خلیفہ جو ہے اس کی حیثیت ایک طرح سے ربر اسٹیمپ کی ہو گئی، اور اس کے انڈر میں جو طاقتور حاکم تھا اس کو سلطان کہہ کے اس کو ریکگنائز کر لیا گیا۔ تو جو سلجوق تھے وہ سلطان تھے اور عباسی جو تھے وہ خلفاء تھے، اور عباسیوں کے ساتھ یہ بات بھی لگی ہوئی تھی کہ ان کو لوگ روحانی رہنما بھی مانتے تھے، یعنی یہ خلیفہ ہے، اللہ کے رسول کے خاندان کے جانشین لوگ ہیں، تو ان کی یہ حیثیت ایک روحانی کی اس کی تھی، اور جو اقتدار جو تھا وہ سلجوقیوں کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن کوئی بھی جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عروج عطا کرتا ہے اس کو زوال بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، قانون فطرت ہے، جس کو عروج حاصل ہوگا اس کو زوال بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ سلجوقیوں کو بھی زوال آیا، لیکن سلجوقیوں کی زوال کے ٹائم جو ہے کوئی بھی اس
دوسری قوت مضبوط نہیں تھی۔ ایک بات میں آپ سے اور بتاتا چلوں کہ سلجوقیوں کے دور میں ناردرن افریقہ میں ایک تحریک اٹھی، اور وہ تحریک جو ہے بالکل پرانی تحریک کے انداز کی تھی کہ خلافت جو ہے وہ حضرت فاطمہ کی اولاد کا حق ہے۔ تو ایک شخص نے جو حضرت فاطمہ کی اولاد کا دعوے دار تھا کہ میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں، اس نے جو ہے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا ٹیونیشیا میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر انہوں نے اپنی حکومت کو تھوڑا بڑھانا شروع کیا، مشرق میں بھی مغرب میں بھی، چنانچہ پورا ناردرن افریقہ جو ہے اس فاطمی خلافت کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر فاطمی خلافت نے مصر کو فتح کر لیا اور قاہرہ شہر قائم کیا، اور قاہرہ میں اپنی حکومت کا مرکز بنایا۔ آج جو عالم اسلام کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے جامع ازہر، وہ انہی فاطمیوں نے قائم کی تھی۔ تو پورا ناردرن افریقہ مصر سے لے کے مراکش تک وہ فاطمیوں کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن ان کی حکومت میں بھی 4 صدی ہجری میں ان کی حکومت میں بھی زوال آنا شروع ہوا، اور ادھر سلجوقیوں میں بھی زوال آیا۔ ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی بھی طاقتور حکومت نہیں تھی۔ اس کا فائدہ جو ہے وہ صلیبیوں نے اٹھایا، کروسیڈ وارز شروع ہوئیں، صلیبی جنگیں، اور انہوں نے جو ہے عالم اسلام پر یورش کی، اور بالآخر جو ہے بیت المقدس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس پہ جب قبضہ ہوا تو گویا کہ سوئے ہوئے لوگوں کی آنکھ کھلی، اور کوشش لوگوں نے شروع کی کہ ہم صلیبیوں کو نکالیں، لیکن 83 سال لگے صلیبیوں کو نکالنے کے لیے۔ ان 83 سالوں میں بعد کے جو 40-50 سال ہیں، اس میں شام میں ایک مضبوط حکومت قائم ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں زنگی حکومت، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی کے ہاتھ میں مصر بھی آ گیا، اور مصر میں اس نے جو ہے پہلے سلطان شیرکوہ کو جو بنایا اپنا نائب، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا نائب بنایا مصر میں۔ تو جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے مصر اور شام کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور صلیبیوں سے اس نے جنگیں شروع کیں، اور ان جنگوں کے نتیجے میں بالآخر 83 سال کے بعد بیت المقدس پہ صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہو گیا۔ تو ایک کروسیڈ وار وہ ہیں جو بیت المقدس پہ قبضہ کرنے کے لیے عیسائیوں نے لڑی تھیں، دوسری کروسیڈ وار جو ہیں وہ ہیں جس کو میں بیت المقدس کو بچانے کے لیے انہوں نے لڑی، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو بہرحال جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی جب حکومت مضبوط ہوئی تو شام اور جو ہے مصر پر جو ہے ایوبی کے خاندان مستحکم ہو۔ ایوبی کے انتقال کے بعد ان کے خاندان میں کئی حکمراں ہوئے ایک کے بعد ایک، لیکن پھر ایوبی کے خاندان کو زوال آیا، اور جو ہے مملوک خاندان کی حکومت ہوئی، غلام خاندان کی۔ ایوبی خاندان کے زمانے میں جو ان کے غلام تھے، ان کی اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ ان کے زمانے میں جو ہے کئی کامیاب اور اچھے حکمراں ہوئے ان کے۔ اسی زمانے میں جو ہے تاتاریوں نے عالم اسلام پر حملہ کیا۔ سب سے پہلا حملہ جو ہے وہ چنگیز خان نے کیا، اور چنگیز خان کے حملے کے نتیجے میں جو سینٹرل ایشیا کے ممالک تھے وہ سارے ان کے ہاتھ میں چلے گئے، لیکن عراق اور ایران بچا رہا، شام مصر یہ بچے رہے۔ اس کے بعد جو ہے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے جو ہے عراق اور ایران پر حملہ کیا، اور پھر جو ہمارا مرکز تھا بغداد اس کو تباہ و برباد کیا، خلیفہ کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد پر جو حملہ ہوا ہلاکو کا، اس میں 16 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور جو دریا دجلہ ہے ٹگریس وہ خون سے سرخ رہا۔ پھر ہلاکو خان کی فوج نے جو مسلمانوں کی لائبریریاں تھیں وہاں پہ بہت ساری بڑی بڑی لائبریریاں تھیں، ان ساری کتابوں کو دجلہ میں غرق کیا، تو وہ دجلہ کئی مہینے تک کالا رہا، بالکل سیاہی سے۔ پورا عالم اسلام اجڑ گیا، اور جو ہے خلافت کا خاتمہ ہو گیا، کوئی خلیفہ نہیں رہا، نام کے لیے بھی کوئی خلیفہ نہیں رہا۔ البتہ یہ کہ شام میں اور مصر میں مملوک خاندان کی حکومت قائم رہی مسلمانوں کی۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں غلام خاندان کی حکومت تھی، ہندوستان پاکستان میں یہ 2 حکومتیں قائم رہی مسلمانوں کی، اور دونوں غلاموں کی تھیں۔ باقی عالم اسلام جو ہے وہ چنگیزیوں کے قبضے میں تھا، ہلاکو کے۔ اسی زمانے میں ایک نئی قوت جو ہے ابھرنا شروع ہوئی،
اور وہ قوت ہے جس پر آج کل ڈرامہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ارتغل نام کا جو ایک سردار تھا ایک قبیلے کا، قائی قبیلے کا، غز، اس کو اردو میں غز قبیلہ بھی کہتے ہیں، اس نے جو ہے یہ تہیہ کیا کہ ہم اپنی حکومت قائم کریں گے۔ تو اس کے بعد اس کا بیٹا عثمان جو ہے اس نے جو ہے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا شروع کیا، اور اسی کے نام پہ ایک نئی حکومت قائم ہوئی جس کو عثمانی سلطنت اور بعد میں عثمانی خلافت کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب کہ کوئی خلافت باقی نہیں رہی تھی اور ہر طرف چنگیزیوں کا دورہ تھا۔ جو مملوک خاندان تھا مصر کا، جو ان کے سلطان تھے، ان کو یہ فکر ہوئی کہ بھئی کوئی خلیفہ نہیں ہے، کوئی ہمارا روحانی رہنما نہیں ہے، یہ مناسب نہیں۔ تو مملوک خاندان کے حکمراں نے اپنے جاسوس جو ہے چاروں طرف روانہ کیے کہ عراق، ایران، جہاں جہاں ہلاکو و چنگیز کی فوجیں ہیں، سب جگہ جاؤ اور جا کے دیکھو کہ عباسی خاندان کا کوئی چشم و چراغ، کوئی شہزادہ زندہ ہو تو اس کو لے کر آؤ۔ تو تلاش کے بعد عثمانی جو چھپے ہوئے لوگ تھے عباسیوں کے، اس خاندان کا ایک شہزادہ ان کو مل گیا اور وہ لوگ لے کر اس کو مصر پہنچے۔ تو مملوک سلطان نے اس کو باقاعدہ خلیفہ ڈکلیئر کیا۔ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو اس میں عباسی خلافت کے 2 دور ہیں۔ پہلا دور وہ ختم ہو جاتا ہے جب کہ بغداد تباہ ہوا، اس کے بعد عباسی خلافت منتقل ہو گئی قاہرہ میں، مصر میں، اور دوسرا دور شروع ہوا۔ تو دوسرا دور جو ہے اس میں کوئی طاقتور خلیفہ نہیں ہے، اس میں صرف ربر اسٹیمپ ہے، جیسے ہمارے ہندوستان کا پریزیڈنٹ یا جو ہے UK کا جو ہے کہ ملکہ کنگڈم، تو ربر اسٹیمپ تھے، اقتدار جو ہے وہ سلطانوں کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن یہ کہ خلافت دوبارہ قائم ہو گئی اور ایک تسلی مسلمانوں کو یہ ہوئی کہ ہمارا کوئی کہنا چاہیے رہنما اور خلیفہ موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے یہ کہا کہ ایک نئی قوت کی ابتدا ہوئی تھی عثمانیوں کی، تو عثمان خان کو جو حکومت ملی تھی، جو جاگیر ملی تھی، اس نے اس جاگیر کو مضبوط کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ کر کے پورا اناطولیہ، جس کو آج کل ترکی کہتے ہیں ہم، ترکی پہ اس خاندان کی حکومت مضبوط ہو گئی۔ اس میں بہت اتار چڑھاؤ آئے، اس کی تاریخ اگر بیان کریں تو اس کے لیے تو بہت لمبا ٹائم چاہیے۔ عثمان خان کے بعد جو ہے جو اہم ترین لوگ اس میں ہوئے، میں صرف نام کی حد تک اس میں ایک آر خان کے نام سے اس کا بیٹا عثمان خان کی، اور اس کے بعد جو ہے مراد اول، اور اس کے بعد پھر جو ہے بایزید، کئی حکمراں ہوئے۔ بایزید کا جو دور ہے وہ ہے جب کہ عالم اسلام کے مشرقی ایسٹرن پارٹ میں تیمور لنگ ایک بڑا حکمراں تھا۔ تیمور لنگ کا یہ گویا کہ ہم عصر ہے بایزید، ویسٹ میں بایزید اور ایسٹ میں تیمور۔ تیمور کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے ہندوستان کو بھی فتح کیا تھا، دلی آیا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ دلی میں تھا تو اس کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا عیسائی قیصر کا، روم کا جو قسطنطنیہ کا جو بادشاہ تھا عیسائی، اس کا ڈیلیگیشن آ کر ملا دلی میں، اور اس نے قیصر کا یہ پیغام پہنچایا کہ ہمارے قیصر یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے بایزید سے بچاؤ۔ بایزید نے اس کا گھیراؤ کر رکھا تھا، اور بایزید نے ایسٹرن یورپ کے بہت سارے علاقے فتح کیے ہوئے تھے، بس قسطنطنیہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو تیمور لنگ جو ہے بس اس کے جواب میں واپس چلا، اور اس نے جا کے جو ہے بایزید کو گھیرنے کی کوشش کی، اور جو ترکی کا آج کل ایک شہر ہے انقرہ کے میدان میں دونوں بڑے بادشاہوں کی جنگ ہوئی، بایزید کی اور تیمور لنگ کی۔ اس جنگ میں بایزید جو ہے شکست کھا گیا، کیونکہ تیمور لنگ پہلے پہنچ گیا تھا اس میدان میں، اور اس نے اپنی جال پورا بچھا دیا تھا۔ بایزید ایک دم تیزی سے پلٹا اپنی حکومت بچانے کے لیے، جب اس کو خبر پہنچی کہ تیمور آ گیا، تو وہ تیزی سے جو پلٹا تو اس کے جال میں آ گیا۔ بایزید بہت قابل حکمراں تھا، اور بایزید کا ایکشن اتنا کوئک ہوتا تھا کہ اس کو ترک لوگ جو ہے اس کے نام کے آگے یلدرم لگاتے تھے، بایزید یلدرم، یلدرم کہتے ہیں بجلی کو، بجلی کی طرح کوئک ایکشن ہوتا تھا۔ لیکن وہ تیمور لنگ کے جال میں پھنس گیا، اور تیمور نے اس کو قید کر لیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تیمور جہاں بھی جاتا تھا اس کو اپنے ساتھ پنجرے میں بند کر کے لیے پھرتا تھا۔ تو اس جنگ میں، جس کو جنگ انگورا یا جنگ انقرہ کہا جاتا ہے، سلطان عثمانیوں کی حکومت ایک طرح سے بالکل ختم ہو گئی۔
اب کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ دوبارہ ابھریں گے، لیکن بایزید کے بعد جو ہے پھر اس کے بیٹوں نے دوبارہ سنبھالا لیا، اور بیٹے کے بعد اس کا پوتا جو ہے اس کا نام محمد تھا، اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کیا، اور اس نے یہ عزم کیا کہ میں جو قیصر کی جو حکومت ہے اس کو ختم کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ہمیں دے دی اللہ پاک نے، تو میں قسطنطنیہ کو فتح کروں، اس نے یہ عزم کیا۔ اس کے عزم کرنے کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ قیصر جو ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے مسلمانوں کو لڑاتا رہتا تھا، جیسا کہ اس نے تیمور کو لڑا دیا تھا بایزید سے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسی عثمانی خاندان میں جب کوئی انتقال ہوتا تھا کسی سلطان کا اور نیا سلطان بنایا جاتا تھا، تو جو سلطنت کے دوسرے دعوے دار ہوتے تھے وہ بھاگ کے وہاں چلے جاتے تھے قیصر کے پاس، اور قیصر جو ہے ان کو اپنے یہاں زندہ رکھتا تھا اور بلیک میل کرتا تھا عثمانی سلطانوں کو، ان سے موٹی موٹی رقمیں لیتا تھا یہ بتا کے کہ میں چھوڑ دوں گا، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا تو وہ تمہارے خلاف اپنی بغاوت شروع کر دیں گے۔ تو سلطان محمد فاتح نے یہ عزم کیا کہ میں ہر حال میں اس حکومت کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ چنانچہ سلطان محمد فاتح نے ایک بہت لمبا اور کامیاب پلان بنا کے قسطنطنیہ پہ چڑھائی کی، اور 1453 عیسوی جو ہے اس میں قسطنطنیہ کو اس نے فتح کیا۔ 29 مئی 1453 عیسوی قسطنطنیہ فتح ہوا۔ گویا کہ اللہ کے رسول کی جو پیشین گوئی تھی وہ 900 سال کے بعد پوری ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے سلطان محمد فاتح کے بعد اس کا بیٹا بایزید ثانی جو ہے سلطان بنا۔ بایزید کے بعد اس کا بیٹا مراد سیکنڈ سلطان بنا۔ جب مراد سیکنڈ سلطان بنا تو اس نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی۔ مراد سے پہلے عثمانی سلطانوں کی پالیسی یہ تھی کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، ہماری ساری فتوحات یورپ میں ہوں گی، ہم ویسٹ میں جائیں گے اور یورپ کو فتح کریں گے۔ آدھا یورپ ان کے قبضے میں آ گیا تھا، لیکن سلطان مراد دوم اس نے جو ہے اپنی پالیسی چینج کر کے جو ہے مشرق کی طرف حملہ شروع کیا۔ پہلے اس نے ایران سے جنگ کی، اس کے بعد اس نے مصر پہ چڑھائی کی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ٹائم پورے عالم اسلام میں کوئی مضبوط بادشاہ اور سلطان نہیں تھا، تو اس کے دماغ میں یہ بات شاید اللہ نے ڈالی کہ اگر ہم مشرق کا طرف رخ کریں گے تو پورا عالم اسلام ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ اس نے جب پہلے ایران کو، پھر اس کے بعد مصر پہ جب چڑھائی کی، مصر کو فتح کر لیا، اور مملوکوں کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، اور مملوکوں کے انڈر میں عباسی خلیفہ تھا، وہ عباسی خلیفہ کو اپنے ساتھ لے کے استنبول آ گیا، قسطنطنیہ۔ وہاں پہ اس عباسی خلیفہ نے قسطنطنیہ کی جو مسجد آیا صوفیہ ہے اس میں کھڑے ہو کے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اور میں سلطان سلیم سیکنڈ کو خلیفہ ڈکلیئر کرتا ہوں، اور میرے پاس جو خلیفہ کے تبرکات ہیں اللہ کے رسول کے وہ سب اس کے حوالے کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے عثمانیوں کی خلافت کا دور شروع ہوا۔ یعنی عثمانی جو سلطنت ہے اس کو ہم دو پارٹ میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا جو پارٹ ہے، فرسٹ ہاف، اس میں وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ سلطان ہے۔ لیکن سیکنڈ پارٹ جو ہے، جو شروع ہوتا ہے 1517 سے 920 ہجری 1517 عیسوی، وہ جو شروع ہوتا ہے اس میں عثمانی جو ہے وہ صرف سلطان نہیں ہے بلکہ خلیفہ بھی ہے۔ اب خلافت عثمانیوں کا دور شروع ہوتا، اور دنیا میں عثمانی خلافت جو ہے وہ اپنی نوعیت کی ایک بالکل الگ حکومت تھی، ایک بہت بڑے علاقے پر دنیا کے ان کا قبضہ تھا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا عالم اسلام ان کے پاس تھا۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان کے بہت سارے علاقے مغلوں کے ہاتھ میں تھے۔ سلطان سلیم سیکنڈ جو ہے، اس کے زمانے میں ہندوستان کا جو حکمراں تھا، پہلے شیر شاہ سوری، اس کے بعد اکبر، یہ جو ہے اس کے ہم عصر ہیں۔ تو جو ہندوستان پاکستان کا جو علاقہ بر صغیر، سب کانٹیننٹ جو ہے، اس میں مغلوں کی حکومت تھی، اور ایران میں جو ہے شاہ اسماعیل صفوی اور عباس صفوی کی حکومت تھی۔ یہ دو حکومتیں خلافت عثمانیہ سے الگ تھیں مسلمانوں کی۔ باقی پورا عالم اسلام جو تھا وہ عثمانیوں کے ہاتھ میں تھا، ایشیا کے علاقے بھی، افریقہ کے علاقے بھی، اور یورپ کے علاقے بھی ان کے ہاتھ میں تھے۔ تو ایک طرف جو ہے عثمانیوں کی خلافت قائم ہوئی، اور 1517 اور 1517 سے تھوڑا سا پہلے اگر آپ دیکھیں، تقریباً 25 سال پہلے 1492
1492 ہماری اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے، ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، وہ یہ کہ تقریباً 850 سال کے بعد اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا 1492 عیسوی میں، اور وہاں پہ مسلمانوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا مرتد بنا لیا گیا یا مسلمان وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے بھاگے۔ ایک طرف یہ عثمانی حکومت مضبوط ہو رہی ہے، دنیا کی عظیم ترین حکومت ہے، لیکن اسی زمانے میں مسلمانوں کا زوال ہو گیا اسپین کے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمانیوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیوں مدد نہیں ہوئی۔ البتہ یہ کہ جو مسلمان وہاں سے جانا چاہتے تھے، عثمانیوں نے ان کو اسپین سے نکال کر اپنی سلطنت میں بسانے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ جو جہاں جانا چاہتا تھا اس کو وہاں بسایا گیا۔ اسپین کے مسلمان جب وہاں سے بھاگے تو عثمانیوں نے اپنے جہاز وہاں لگا دیے، کشتیاں، جہاز، اور ان کو لے کے مسلمانوں کو وہ لوگ نکلے، کچھ کو مراکش میں، تیونش میں، الجزائر میں، اور جو انہوں نے چاہا کہ یورپ میں بسیں تو آج کل جو علاقہ ہے البانیہ اور بوسنیا، کوسوو، اس علاقے میں ان سب لوگوں کو بسایا گیا جنہوں نے اسپین چھوڑا۔ تو بہرحال یہ عثمانی خلافت کا دور شروع ہوا۔ عثمانی خلافت کا جو 1517 سے جو دور شروع ہوتا ہے، تقریباً 300 سال ایسے گزرے ہیں جس میں ان کے بہت مضبوط طاقتور حکمراں رہے، اور انہوں نے جو ہے یورپ کے عیسائی بادشاہوں کو عالم اسلام کا رخ کرنے نہیں دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ خون اگر کسی قوم اور قبیلے کا بہا ہے مسلمانوں کی حفاظت میں تو وہ عثمانیوں کا بہا۔ یورپ کے لوگوں نے جو ہے کئی بار کوششیں کی کہ وہ عالم اسلام کو روند دیں، جیسا کہ کروسیڈ وار میں پہلے رون رہا تھا، لیکن عثمانیوں نے کامیاب ڈیفنس کیا، گھسنے نہیں دیا۔ لیکن جو ہے بعد میں جب اس میں زوال آیا 18ویں صدی میں، تو آہستہ آہستہ ان کے علاقوں سے جو ہے مسلمانوں کے علاقے ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کے علاقے نکلنا شروع ہوئے۔ ایسٹرن یورپ ان کے ہاتھ سے نکلا، سینٹرل ایشیا ان کے ہاتھ سے نکلا، ناردرن افریقہ ان کے ہاتھ سے نکلا، اور آپ تو اور ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو یورپین طاقتیں تھیں، برٹن تھا، فرانس، اٹلی، روس، ان کی جو ہے عروج کا زمانہ تھا۔ تو یہ جو یورپ مضبوط ہوتا چلا گیا اور خلافت عثمانیہ کمزور ہوتی چلی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی خلافت عثمانیہ ایک بڑی طاقت تھی۔ چنانچہ برطانیہ اور یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں عربوں کو ترکوں کے خلاف کھڑا کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کوشش کی یہودیوں نے کہ خود خلیفہ جو ہے فلسطین یہودیوں کو دے دے، لیکن جب خلیفہ نے یہودیوں کو فلسطین نہیں دیا تو پھر یہودیوں نے اور برطانیہ نے مل کے یہ پروگرام بنایا کہ نیشنلزم کی بنیاد پہ ہم جو ہے عربوں کو اٹھا کر کھڑا کریں جو ترکوں کے خلاف بغاوت کریں، ہم عربوں کی مدد کریں۔ چنانچہ یہودیوں نے اور برطانیہ نے عربوں کی مدد کی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جو شریف مکہ تھا اس کی بھی مدد کی، اور ٹھیک اسی وقت میں سلطان سعود کی بھی مدد کی، اور پھر ان نجدیوں نے اور جو ہے کہنا چاہیے شریف مکہ والے خاندان نے جو ہے وہاں پہ عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور عثمانیوں کی حکومت جو ہے محدود ہوتے ہوتے موجودہ جو ترکی ہے وہاں تک رہ گئی۔ عثمانیوں کا قتل عام کیا عربوں نے، تو اس کا ریئیکشن ترکی میں ہوا، اور ترکی میں یہ خیال مضبوط ہونے لگا کہ ہمیں پوری دنیا سے کیا مطلب، ہم اپنا خون کیوں بہائیں دنیا کے لیے، عربوں کے لیے، دوسری جگہ کے مسلمانوں کے لیے۔ ترک جو ہیں وہ صرف ترکی کے بارے میں سوچیں، یعنی ترک نیشنلزم مضبوط ہوا، اور جب ترک نیشنلزم مضبوط ہوا تو اس میں جو ہیرو کی حیثیت حاصل ہوئی وہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی تھی۔ اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بارے میں یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ اس کی ماں یہودی تھی، وہ یہودی ماں کا بیٹا تھا، اور ایک اسکیم کے تحت اس کو مضبوط کیا گیا، آگے بڑھایا گیا، اور پھر مصطفیٰ کمال اتا ترک جب ترکوں کا ہیرو بن گیا تو پھر اس کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا پلان بنایا۔ سب سے پہلے تو جو مضبوط خلیفہ تھا، خوددار اور دینی حمیت رکھنے والا خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی، اس کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ میں قانون پاس کر کے جو ہے عثمانی خلافت کے کردار کو محدود کیا گیا، اور صرف نام کی خلافت گویا کہ باقی رکھی گئی۔ اس کے بعد اس نام کی خلافت کو بھی 1924 میں پارلیمنٹ کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا، اور ترکی میں ایک ترک نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم ہوئی جس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔
ایک ایسا سیکولرزم متعارف کرایا گیا جو دنیا میں کہیں نہیں تھا، ایک ایسا نیشنلزم وجود میں آیا جو دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ خلافت عثمانیہ کا اس طرح خاتمہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام جو ہے وہ یورپ کا غلام ہو گیا، سینٹرل ایشیا جو تھا وہ روس کا غلام ہو گیا، اور جو ناردرن افریقہ تھا وہ فرانس اور اٹلی کا غلام ہو گیا، اور ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور پورا ہمارا جو عرب ممالک تھے، مصر اور سعودی عرب اور کہنا چاہیے عراق، یہ سب جو ہے برطانیہ کے غلام ہو گئے، اور انڈونیشیا اور ملیشیا ہالینڈ کے غلام ہو گئے۔ پورا عالم اسلام یورپ کا غلام ہوا، کہیں پہ اسلامی حکومت باقی نہیں بچی دنیا کے اندر۔ یہ یہاں اس کے بعد پھر جو ہے ریوائول کی تحریکیں شروع ہوئیں، جو کبھی موقع ہوگا تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔